بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے پاکستان کے دینی مسالک، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے پارٹ نمبر 18 پہ ہم آ گئے ہیں۔ پیج نمبر 173 پہ ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ اس کا آدھا صفحہ ہم پچھلی آڈیو میں پڑھ چکے ہیں۔ ساتھ ساتھ بتا دوں کہ کس چیپٹر کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت جو مسالک کے حوالے سے اہل حدیث مسلک کے اوپر جو ہمارے پاس اس کتاب میں معلومات ہیں وہ ہم جان رہے ہیں، اور جو جس ہیڈنگ کا آغاز کیا تھا وہ تھا بر صغیر میں اہل حدیث کا جماعتی تشخص۔ اس کے ہم 1 2 3 4 5 صفحات پڑھ چکے ہیں، اور ہم اب آ گئے ہیں پیج نمبر 173 کے اوپر۔ اور آئیے یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ 2-3 لائنیں پچھلی جو ہم نے ریڈنگ کی تھی اس کو ساتھ لے کے چلوں گی تو پھر اچھا تسلسل بن جاتا ہے۔ لکھا ہے کہ اب اس نئے نام اور دستور کے مطابق پورے ہندوستان میں جمعیت کا کام ہونے لگا۔ دہلی میں اس کا مستقل دفتر، جریدہ، ترجمان، مکتبہ ترجمان اور دیگر شعبہ جات اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ الحمدللہ۔ حوالہ ہے، اس کا حوالہ بھی ابھی ساتھ ساتھ نوٹ کر لیجیے۔ یہ ہم نے پچھلے ریڈنگ میں پڑھا تھا لیکن حوالہ میں بتانا بھول گئی تھی۔ حوالہ ہے ممتاز احمد عبداللطیف، تحریک اہل حدیث کا تاریخی پس منظر، اور بریکٹ میں ہے نئی دہلی، دارالنشر والتالیف 2004 عیسوی، بریکٹ کلوز ہو گیا، اور صفحہ نمبر لکھا ہے 52 سے لے کے 56 تک۔ چلیے جی، اب ہم باقاعدہ یعنی آج کی ریڈنگ جو فریش کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس تاریخ کا آغاز کچھ ملتے جلتے الفاظ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث نے یوں کیا ہے: حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے بالواسطہ یا بلا واسطہ ارشد تلامذہ تیلام الف میم ز کا ہی یہ قافلہ تھا جنہوں نے 1906 عیسوی میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کی داغ بیل ڈالی۔ ان سب حالات کے باوجود 1906 عیسوی سے قبل ہندوستان میں اہل حدیث کی ان معنی میں کوئی باقاعدہ تنظیم نہ تھی جو تمام شعبہ حیات پر محیط ہو۔ ہمارے اسلاف و زعماء ز عین میم الف اور حمزہ کا جہاں بھی بطور خطیب، مدرس یا شیخ الحدیث قیام ہوتا، وہاں علاقہ بھر کے اہل حدیث شعوری طور پر ان کے مطیع ہوتے اور انہیں اپنا رہنما یا امیر تسلیم کرتے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن رہتے۔ ان کی بہترین مثال حضرت شیخ الکل الف لام کاف لام شیخ کے بعد یہ لکھا ہے مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی، استاذ پنجاب حضرت حافظ عبد المنان وزیر آبادی، اور پھر ہے کوما کے بعد حضرت عبداللہ غزنوی اور حضرت الامام سید عبد الجبار غزنوی اور دیگر بزرگ ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ یہ لکھا ہے صفحے پر۔ اب ہم اگلے صفحے پہ 174 پہ آ گئے۔ لکھا ہے کہ برصغیر میں 20ویں صدی عیسوی کا آغاز تنظیمات، تحریکات اور جماعتوں کا دور تصور کیا جاتا ہے جب انگریز نے ہندوستان کے دروبست ہوگا، اصل میں دال اور واو میں تھوڑی سی کنفیوژن رہتی ہے، دوبارہ سے پڑھتے ہیں کہ جب انگریز نے ہندوستان کے دروبست تمام ملکی نظم و نسق اور وسائل پر پوری طرح تسلط حاصل کر لیا تو ملک کے مختلف طبقوں، مذہبی اور سیاسی گروہوں نے اپنا تشخص قائم رکھنے اور سیاسی، مذہبی و معاشی مقاصد کے حصول کے لیے ملک میں مختلف ناموں سے اپنی تنظیمیں قائم کرنا شروع کر دیں تاکہ اجتماعی طور پر ان کی آواز مؤثر ثابت ہو سکے۔ تو 1906 میں سب سے پہلے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری نے یہ شدت سے محسوس کیا کہ ہندوستان میں اہل حدیث کی بھی ایک باقاعدہ اور مؤثر تنظیم ہونی چاہیے۔ اسی احساس کے پیش نظر آپ نے اپنے موقر میم واو قاف رے موقر جریدہ ہفت روزہ، جس کا نام انورٹڈ کاما میں ہے اہل حدیث، یہ انورٹڈ کاما میں تھا، پھر لکھا ہے امرتسر میں 5 اکتوبر 1906 کے شمارے میں یہ تجویز پیش کی اور ملک بھر کے اہل حدیث علماء اور زعماء کو اس پر غور و فکر کی دعوت دی۔ اس پر ملک بھر سے اس تجویز کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی، چنانچہ خداداد بصیرت کے حامل اور دور رس نگاہوں کے مالک ہمارے اکابر نے 23 دسمبر 1906 عیسوی کو صوبہ بہار کے شہر آرا الف مد آ رے آرا میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ یہ آل انڈیا یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا
تھا ورڈ کی آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ اس جماعت کے اولین بانیوں میں حضرت مولانا حافظ محمد عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ، حضرت مولانا شمس الحق ڈیانوی ڈال یہ الف نون واو چھوٹی رحمۃ اللہ، مصنف اون المعبود، اور پھر حضرت مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ، مصنف تحفۃ الاحاضی، اور اس کے بعد لکھا ہے حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ، پھر ہے حضرت الامام سید عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ، شیخ الاسلام مولانا عبد العزیز رحیم آبادی، پھر ہیں شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ پرتاب گڑھی، پیرے تے الف بے گافڑے ہے چھوٹی ہے، پھر ہیں مولانا قاضی محمد سلیمان منصور پوری، اس کے بعد مولانا ثناء اللہ امرتسری، پھر امام العصر مولانا حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی، اس کے بعد نام ہے مولانا عبدالحق پھلواری، اس کے بعد ہے مولانا شرف الدین محدث دہلوی، حافظ عبداللہ آروی، مولانا عبدالحکیم پٹنہ، اور ہندوستان کے جید اہل حدیث علماء و زعماء شامل تھے، حتیٰ کہ استاذ پنجاب حضرت مولانا حافظ عبد المنان وزیر آبادی معذوری نظر کے باوجود تاسیسی اجلاس میں تشریف لے گئے۔ جماعت کی قیادت کے لیے چند شخصیات پر سب سے پہلے اکابرین کی نظر انتخاب پڑی۔ وہ نہ صرف برصغیر کی معتبر علمی شخصیات تھیں بلکہ عالم اسلام کے بھی وہ مقتدی تھے، اور حضرت مولانا حافظ عبداللہ غازی پوری، بریکٹ میں لکھا ہے متوفی 22 نومبر 1918 بریکٹ کلوز ہو گیا، تو ان کو صدر، اور شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری جو کہ متوفی 15 مارچ 1948 عیسوی، ان کو ناظم اعلیٰ منتخب کیا گیا۔ اچھا، اب میں ساتھ ساتھ یہ بتا دوں کہ یہ جو معلومات ہم نے پڑھی، یہ حواشی میں اس کا حوالہ نمبر ہے 19، اور وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیتی ہوں، http://www.alahadith.org/urdu/taraf-dasttur/tarof TAROF/2GIF، یہ ہے 19 نمبر پہ جو حوالہ یہاں پہ دیا ہوا ہے۔ میں نے کوشش تو کی، ہو سکتا ہے میں نے غلط، ویسے تو میں نے لفظ بلفظ صحیح پڑھا ہے، لیکن یہ کہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ کی طرف ہم آ گئے ہیں، پیج 174 پر ہی ہیں، لیکن 2 لائنوں کے بعد پیج 175 پہ آ جائیں گے۔ پاکستان میں اہل حدیث کی تنظیمیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ پاکستان میں اہل حدیث کی تنظیم سازی کا آغاز فیصل آباد میں جامعہ سلفیہ سین لام فے یہ ہے کے قیام سے ہوا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ممتاز احمد عبد اللطیف لکھتے ہیں کہ ملک کی تقسیم کے بعد اسی طرح کی کوشش پاکستان میں ہوئی۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان کا قیام عمل میں آیا، اور اس پلیٹ فارم سے مولانا محمد حنیف ندوی، مولانا سید داؤد غزنوی، مولانا محمد اسماعیل سلفی اور دیگر ربانی علماء کی کوششوں سے جامعہ سلفیہ فیصل آباد کا سنگ بنیاد اپریل 1955 عیسوی میں رکھا گیا۔ 1957 عیسوی میں فیصل آباد کی اہل حدیث جامع مسجد میں اس کی تعلیم کا عارضی آغاز ہوا، اور 1958 میں اس ادارے کو اس کی اصل بلڈنگ میں منتقل کر دیا گیا۔ گویا اس طرح تقسیم ہند کے بعد تحریک کے متوالوں نے تحریک کے دیگر کاموں کے ساتھ ساتھ دارالحدیث رحمانیہ دہلی کے دو بدل جامع سلفیہ بنارس اور جامع سلفیہ فیصل آباد کی شکل میں اپنی نئی پود کی آبیاری کے لیے پیش کر دیے۔ اب یہاں پر حوالہ لکھا ہوا ہے تو میں حواشی میں ساتھ ساتھ بتاؤں گی۔ حوالہ نمبر ہے 20، ممتاز احمد عبد اللطیف، تحریک اہل حدیث کا تاریخی پس منظر، بریکٹ میں لکھا ہے نئی دہلی، دارالنشر و تالیف 2004 عیسوی، بریکٹ کلوز ہو گیا، اور صفحہ نمبر لکھا ہے 56۔ ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے نوٹ، نامکمل حوالہ جات متعلقہ کتاب سے نقل کیے گئے ہیں، جبکہ مکمل حوالہ جات مرتب کے زیر مطالعہ کتاب یا مواد سے متعلق ہیں۔ یہاں تب لکھا ہوا ہے، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، ہم نے 19 کا بھی سارا نہیں، ہم نے یہ پڑھا 20 کا جو ہم نے ابھی پڑھا تھا۔ اس کے بعد آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے مرکزی تنظیم کے طور پر جمعیت اہل حدیث آج بھی قائم اور متحرک ہے۔ اس کے امیر پروفیسر سینیٹر ساجد میر ہیں۔
تاہم اس تنظیم کے متوازی یا مخالف دیگر اہل حدیث تنظیمیں بھی وجود میں آتی رہیں، جن میں سے بعض اپنی محدود مدت حیات پوری کر کے ختم ہو گئیں، لیکن بعض تنظیمیں آج بھی ملک بھر میں پوری قوت سے موجود ہیں۔ اس صورت حال کا جائزہ پروفیسر سہیل حسن یوں لیتے ہیں کہ اہل حدیث کی بنیادی اور مرکزی تنظیم، اب یہاں پہ انورٹڈ کاما میں نام لکھا ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث انورٹڈ کاما کلوز ہے، اس کے ناظم اعلیٰ پروفیسر ساجد میر صاحب ہیں۔ زیادہ تر اہل حدیث ادارے اور مدارس اسی سے وابستہ ہیں۔ کچھ اختلافات کی بنیاد پر علامہ احسان الہی ظہیر کے صاحبزادے ابتسام الہی ظہیر نے بھی جمعیت اہل حدیث کے نام سے ایک تنظیم قائم کر رکھی ہے۔ ان کا اپنا رسالہ ہے، مرکز ہے، اور وہ بھی کچھ دینی امور سر انجام دیتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف ہے کہ تیسری تنظیم روپڑی حضرات کی ہے، رے واؤ پیڑے چھوٹی ہے، روپڑی حضرات کی ہے، اور اس کا نام ہے جماعت اہل حدیث، یہ انورٹڈ کاما میں نام تھا۔ پھر لکھا ہے فرق صرف یہ تھا کہ ایک تنظیم صدارت کی قائل تھی اور دوسری امارت کی۔ اس سے کشمکش پیدا ہوئی، ایک تنظیم کہتی تھی کہ صدر ہونا چاہیے اور دوسری کہتی تھی کہ امیر ہونا چاہیے، یہاں سے اختلاف پیدا ہو گیا۔ کوششیں ہوتی رہیں کہ انہیں ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جا سکے، لیکن کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ ان تنظیموں کے مراکز پنجاب میں ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے سندھ میں بھی ایک تنظیم ہے جسے غربائے اہل حدیث، یہ انورٹڈ کاما میں نام لکھا تھا، کہا جاتا ہے۔ اس کے پہلے سربراہ مولانا عبدالستار تھے، پھر مولانا عبدالغفار ہوئے، آج کل مولانا عبدالرحمن سلفی صاحب ہیں۔ ان کے ہاں بھی امارت اور بیعت کا سلسلہ ہے۔ ایک اور صاحب اٹھے تھے، مسعود احمد صاحب، انہوں نے جماعت مسلمین کے نام سے ایک تنظیم بنائی۔ آئیے ہم پیج نمبر 176 پہ آ گئے۔ ایک تنظیم بنائی، انہوں نے اپنے آپ کو ایک انقلابی تحریک کے طور پر پیش کیا۔ دوسروں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ پوری طرح حدیث پر عمل نہیں کرتے، حدیث پر عمل درآمد کے حوالے سے وہ انتہا پسند تھے۔ انہوں نے دیگر اہل حدیث کے بارے میں کہا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، لہٰذا انہوں نے اپنی مسجدیں بھی الگ کر لیں اور عیدگاہ بھی۔ اس طرح وہ بالکل ایک انتہا پر پہنچ گئے۔ وہ خود انتقال کر گئے ہیں۔ ان کے کچھ ساتھی ہیں جو اس تنظیم کو چلا رہے ہیں، لیکن اپنی انتہا پسندی کی وجہ سے یہ لوگ زیادہ مؤثر نہیں رہے۔ اس تنظیم کا آغاز کراچی سے ہوا تھا۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ ایک اور ڈاکٹر مسعود تھے، انہوں نے ایک تنظیم کا نام ہے حزب اللہ، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، وہ تنظیم بنائی حزب اللہ کے نام سے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نام اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ بہت ہی سخت تھے، انہوں نے کئی ایک کتابیں لکھی، انہوں نے توحید کے مسئلے پر محمد ابن عبد الوہاب جیسے شخص کو بھی نہیں بخشا، وہ ان سے بھی ایک قدم آگے تھے۔ وہ تنظیم بھی باقی نہیں رہی۔ کچھ تھوڑے بہت لوگ ہوں گے، ایسی تنظیمیں باقی نہیں رہ سکتی۔ انتہا پسندی عموماً خراب کرتی ہے۔ ان تنظیموں کے علاوہ جہاد کے حوالے سے تنظیمیں بنی، خاص طور پر حافظ سعید احمد صاحب کی لشکر طیبہ قابل ذکر ہے، اور یہ لشکر طیبہ کا نام انورٹڈ کاما میں تھا کہ یہ قابل ذکر ہے۔ اس کے بارے میں جب مسائل پیدا ہوئے تو انہوں نے جماعت الدعوت کے نام سے اسے تبدیل کر دیا۔ انہوں نے زیادہ کوششیں جہاد کے لیے مختص کر رکھی ہیں۔ کہیں کہیں وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں زیادہ اختلاف یہی ہے کہ یہ لوگ جہاد کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ البتہ ان کے بھی اپنے مدرسے اور مراکز ہیں، انہوں نے ملک کے مختلف حصوں میں مدرسے قائم کیے ہیں۔ یہ کچھ تیز گام حضرات ہیں جن کے قدم کچھ آگے ہی چلتے ہیں۔ اب یہ پیراگراف یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ اس مقام پر یہ بات واضح کر دینا مفید ہے کہ ابھی حال ہی میں جماعت اہل حدیث کے امیر حافظ زبیر احمد ظہیر اپنے ساتھیوں سمیت مرکزی تنظیم اہل حدیث میں شامل ہو گئے ہیں، جبکہ اس جماعت کے ناظم اعلیٰ مقصود احمد سلفی اور صوبہ سرحد کے امیر مولانا سید حسن شاہ اپنا الگ کام کر رہے ہیں۔ آگے نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ حافظ ابتسام الہی ظہیر کے بقول اس وقت 3 نمایاں تنظیمیں ہیں: مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، ہماری جماعت
جمعیت اہل حدیث پاکستان اور جماعت الدعوت پاکستان، یہ 3 نمایاں تنظیمیں ہیں جن کا پورے ملک میں نیٹ ورک موجود ہے۔ باقی چھوٹی موٹی اصلاحی تنظیمیں موجود ہیں۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا کہ جو حافظ ابتسام الہی ظہیر نے کہا تھا وہ ہم پڑھ رہے تھے۔ اب آگے نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ انہوں نے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے مقابلے میں الگ سے جماعت بنانے کی وجہ ان الفاظ میں بیان کی۔ آئیے پڑھتے ہیں کہ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ ہمارا جو وجہت نظر تھا، ہمارا جو واو جیم ہے تے الف لام نون زوئے رے تھا، وہ یہ تھا کہ ملک کے اندر دینی جماعتوں کا ایک سیاسی کردار بھی ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہمیں ان بلاکس کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہیے کہ جو سیکولرزم، کیپٹلزم یا جاگیردارانہ نظام کے علمبردار ہیں۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اگر مذہبی جماعتیں بھی ان قسم کی جماعتوں کی حاشیہ بردار بن جائیں تو ملک کے اندر اسلامی نظام کے مستقبل کے امکانات محدود ہو جائیں گے۔ لیکن بدنصیبی سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سربراہ کا وجہت النظر یہ تھا کہ ہم سیکولر یا روایتی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ زیادہ مل جل کر چلیں گے تو شاید اس طرح اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں روایتی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مذہبی جماعتیں ایک ذیلی تنظیم کا کردار ادا کرنا شروع کر دیں تو پھر اسلام کے اپنے سیاسی نظام کے سیاسی طریقے سے نفاذ کے راستے میں بڑی رکاوٹیں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ پھر لاسٹ پیراگراف اس حوالے سے صفحے پر یعنی کہ پیج 177 پہ لکھا ہے کہ اسلام کے اپنے سیاسی نظام کے سیاسی طریقے سے نفاذ کے راستے میں بڑی رکاوٹیں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ حافظ ڈاکٹر ابتسام الہی ظہیر، یہ پچھلی لائن پڑھنے کے بعد اب میں یہاں پر آئی ہوں کہ حافظ ڈاکٹر ابتسام الہی ظہیر نے اس سوال کے جواب میں کہ دونوں تنظیموں میں سے زیادہ مقبولیت کسے حاصل ہے، یہ دعویٰ کیا کہ اہل حدیث، یہ انورٹڈ کاما میں ان کا دعویٰ ہے، اہل حدیث میں اگر آپ عوامی رجحان کی بات کریں تو اس میں ہمیں جمعیت اہل حدیث پاکستان کو تفوق طیف واوقاف تفوق حاصل ہے۔ لیکن اگر علماء کے رجحان کی بات کریں تو اس میں 2 آراء موجود ہیں، علماء کا ایک بڑا طبقہ ان کے ساتھ بھی ہے اور علماء کی ایک معقول تعداد ہمارے ساتھ بھی ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا ہے، اور اب اس صفحے میں وہ حواشی جو کہ ہم ساتھ ساتھ پڑھتے گئے ہیں وہ اکٹھے یہاں پہ لکھے گئے ہیں جو کہ 1 سے لے کر 20 تک تھے۔ تو یوں ہم نے یہ صفحہ نمبر 177 اور 178 بھی مکمل کر لیا۔ اب ہم آگے کی طرف آ گئے ہیں ماشاءاللہ پڑھتے ہوئے، اور یہ ہے صفحہ نمبر 179، اور یہاں پہ یہ حصہ دوم ہم آ گئے۔ ہم نے حصہ اول جب ہم یہ پڑھ رہے تھے، ابتدائی کلمات پڑھے ہم نے اہل حدیث مسلک کے حوالے سے، اس کے بعد حصہ اول میں ہم نے تعارفی امور اور اس کے بعد بر صغیر میں اہل حدیث یہ بھی پڑھ لیا، اور ہم نے اس کے علاوہ کیا کیا جانا، ہم نے امتیازات بھی پڑھ لیے، میں ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں کہ ہم نے پڑھ کیا لیا۔ پھر بر صغیر میں اہل حدیث کا جماعتی تشخص، یہ بھی ہم نے اس کے اوپر بھی سب کچھ جان لیا، اور اب ہم پاکستان میں اہل حدیث کی تنظیمیں یہ بھی جان چکے ہیں۔ اور پھر اب ہم آ گئے ہیں حصہ دوم پہ، اور حصہ دوم کی ہیڈنگ ہے عقائد و افکار۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اس میں ساتھ ساتھ سب ہیڈنگ ہے، اور وہ کیا ہے کہ اسلام کی حقیقت۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ شیخ عبداللہ بن زید المحمود اپنی کتاب عقیدۃ الاسلام والمسلمین، یہ انورٹڈ کاما میں تھی، اس کتاب میں اسلام کی حقیقت کے بارے میں اپنا نظریہ یوں بیان کرتے ہیں کہ اسلام وہ فیاض، سہل پسند، بہتر دین ہے جس میں نہ تنگی ہے، نہ بندش، اور نہ وہ گراں ہے، اور نہ ہی وہ مسلمان کی عقل کو تمدن و ترقی سے روکتا ہے، اور نہ مباح تجارت کو پھیلانے میں پابندی لگاتا ہے، بلکہ اسلام تو ترقی کا زینہ اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس کی بنیاد تو فرما برداری ہے، اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کے باقی ارکان زکوٰۃ اور رمضان کا روزہ، اور بشرط استطاعت زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا حج ہے۔ اللہ نے ان ارکان کو اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے، بلکہ یہی اسلام ہے جیسا کہ حدیث جبرائیل میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کی بابت مجھے کچھ بتائیے۔ آپ نے جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کا روزہ رکھو، اور بیت اللہ
تک جا سکتے ہو تو حج کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ انورٹڈ کاما میں کہ سچ کہا، اور آگے بریکٹ میں لکھا ہے مسلم، پھر لکھا ہے اور صحیحین، سواد ہے یہ نون، صحیحین میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج اور رمضان کا روزہ، انورٹڈ کاما کلوز۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ یہ ارکان جہاں اسلام کی بنیاد ہیں وہیں مسلمانوں اور کافروں اور متقیوں اور فاجروں کے درمیان حد فاصل بھی ہیں، اور ایمان کی صحت کی جانچ کے لیے یہ کسوٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہی ارکان ہی کے ذریعے سچے مسلمان اور کافر و فاسق و نافرمان کے درمیان تمیز ہوتی ہے، کیونکہ اسلام کی بھی ایک روشنی ہے اور راستے کے میناروں کی طرح اسلام کے بھی روشن مینارے ہیں جس سے صاحب اسلام پہچان لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو محض اس کے زبانی دعوے اسلام پر نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ اس کے ایمان کی صحت کی اچھی طرح جانچ ہوتی ہے۔ اور اب یہاں پر حوالہ ہے، حواشی میں ساتھ ساتھ آپ کو دیکھ کے بتاتی رہوں تو اچھا ہے۔ حوالہ نمبر 1 ہے شیخ عبداللہ بن زید المحمود، عقیلۃ الاسلام والمسلمین، اردو ترجمہ مختار احمد ندوی، اسلامی عقائد بریکٹ میں ہے لاہور دارالکتب السلفیت، اور 2007، پھر لکھا ہے بریکٹ بند ہو گیا ہے، پھر لکھا ہے صفحہ نمبر 16۔ تو یہ ہم نے اس کا حوالہ جان لیا۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 180 کے اوپر۔ یہاں پر لکھا ہے، ہیڈنگ ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، دین اسلام کا رکن اول ہے۔ یہ رکن اول انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، رکن اول ہے۔ اس کے بارے میں اہل حدیث کے عقیدے کا خلاصہ ہم شیخ عبداللہ بن عبدالحمید اثری کی کتاب سے نقل کرتے ہیں۔ انورٹڈ کاما یہ ہم نقل جو ہے پڑھنا شروع ہو گئے ہیں کہ اللہ عز و جل پر ایمان کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں قطعی اور یقینی تصدیق، تمام صفات کامل اور عظمت والی صفات عالیہ کے ساتھ اس کے متصف ہونے پر یقین محکم، عبادت میں صرف اسی کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کا حقدار جاننا اور ماننا، اس یقین محکم و ایمان باللہ کے ساتھ دل کا اس قدر کامل اطمینان حاصل ہونا کہ اس کا اثر انسان کی عملی زندگی میں نمایاں نظر آئے، اور اللہ عز و جل کے احکام و اوامر کا التزام، الف لام تے زے الف میم، میں یہاں سے بھی ہجے کر دیتی ہوں، احکام الف ہے کاف الف میم احکام، و اوامر الف واو الف میم رے کا التزام الف لام تے زے الف میم، اور اس کے منع کردہ کاموں اور چیزوں سے مکمل اجتناب عملی زندگی میں دکھائی دے۔ پھر لکھا ہے کہ یہ وضاحتی شروط ہی دراصل عقیدہ اسلامیہ کی بنیاد اور اس کا خلاصہ ہیں، یہی دین اسلام کی اصل اول ہے، اور عقیدے کے تمام ارکان کی نسبت بھی اسی اصل اول کی طرف ہے، اور سب کے سب ارکان ایمان اسی اصل کے تابع بھی ہیں۔ اور اسی طرح بھی ہم پڑھ رہے ہیں وہی جو کہ اللہ پر ایمان، جو کہ اہل حدیث کے عقیدے کا خلاصہ ہم شیخ عبداللہ بن عبدالحمید اثری کی کتاب سے جو پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک پیراگراف اس کا پڑھ لیا، اب دوسرا ساتھی ہے کہ پس اللہ رب العالمین خالق و مالک کائنات ارض و سما و ما بینہما کی ہر معاملے میں وحدانیت اور عبادت کے لیے صرف اسی کے ہی حقدار ہونے پر یقین محکم و ایمان راسخ کا مکمل مفہوم پایا جانا ایمان باللہ ہے، اس لیے اس کی ذات اقدس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، اور اللہ عز و جل کی ذات اقدس کے اپنے عرش عظیم پر مستوی ہوتے ہوئے تمام کائنات کے سب جہانوں کے ایک ایک فرد کے ہر حصے اور ذرے ذرے کا علم رکھنا، ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنا، اور تمام جہانوں کے تمام امور کی مکمل و غیر ناقص تدبیر کرنا، فطرت، عقل، شریعت اور محسوسات کے ذریعے پوری طرح ادراک و علم میں آتی ہے۔ اللہ عز و جل کی ذات و صفات عالیہ اور حاکمیت ارض و سما و ما بینہما میں
اس کی وحدانیت شعور اور غیر شعور والی تمام مخلوقات سے سرزد، تمام قسم کی عبادات میں اس کو الوہیت اور اس جیسے اسماء حسنہ و صفات عظمیٰ میں کسی اور کے شریک و معاون نہ ہونے پر یقین محکم و ایمان جازم بھی ایمان باللہ العزیز الحکیم ہے، اور یہ ایمان باللہ کی تکمیل توحید خالص کی تینوں اقسام کی اقرار ان پر مکمل عقیدہ رکھنے اور ان کا علم حاصل کرنے سے ہوتی ہے، اور یہ تمام اقسام مندرجہ ذیل ہیں، یہ نمبر وار بتائی گئی ہیں جو 3 ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید الوہیت، اور نمبر 3 توحید الاسماء والصفات۔ اچھا، اب یہ اس کا حوالہ جتنا ہم نے پڑھا ہے یہ کہاں ہے، یہ آپ کو بتاتی ہوں، حواشی میں سے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں کہ لکھا ہے اثری شیخ عبداللہ بن عبد الحمید، پھر لکھا ہے عقیدہ ایمان اور منہج الاسلام، پھر بریکٹ میں لکھا ہے ترجمہ ابو یحییٰ محمد زکریا زاہد، پھر بریکٹ یہاں پہ کلوز ہو گیا، بیچ میں لکھا ہے سین، پھر اس کے بعد پھر بریکٹ میں لکھا ہے لاہور مکتبۃ الکتاب سن ندارد یعنی سن نہیں ہے، اور پھر بریکٹ کلوز ہو گیا، صفحہ نمبر 105۔ اب آئیے آگے کی طرف چلتے ہیں، پیج 181 پہ ہم آ گئے ہیں، اور ہیڈنگ ہے قرآن پر ایمان لانا ایمان باللہ کا جز ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے کہ اب شیخ عبداللہ بن زید المحمود نے اللہ کی ربوبیت پر ایمان کے موضوع پر بات کرتے ہوئے قرآن پر ایمان لانے کو ایمان باللہ کا جز قرار دیا ہے، اور ایمان کے بارے میں اپنے کلامی نظریے کا اظہار بھی کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بے شک قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ ارشاد ہے، اب یہ جو ارشاد ہوا ہے یہ عربی میں ہے، اس میں لکھا ہے کہ بے شک قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اور ارشاد ہے۔ اب یہ جو آیت اور صورت ہے اس کا حوالہ ہے سورہ شعراء، یہ میں حواشی سے بتا رہی ہوں، اور اس میں لکھا ہے 26 اور 195، آیت نمبر 195 ہے سورہ شعراء کی، اور اس کے بعد اس میں نیچے لکھا ہے کہ اس کو امانت دار فرشتہ لے کر آیا آپ کے قلب پر تاکہ آپ بھی ڈرانے والوں میں ہو جائیں، اور صاف عربی زبان میں، یہ یہاں پر اس کا ترجمہ تھا۔ اس کے بعد پھر ایک اور آیت لکھی ہے جس کے حواشی میں حوالہ ہے نمبر 4، یہ نمبر 4 کا حوالہ ہے سورہ النحل، اور جو کہ 16ویں آیت ہے اور 102 اس کی سورت کا 16ویں سورت، اور اس کا آیت نمبر 102۔ اچھا جی، اس میں لکھی ہے کہ فرما دیجئے کہ اس کتاب کو روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک اتارا ہے، اور اس کے بعد اگلی ہے قرآن کی آیت سورہ حامیم، اور اس کی نمبر 4، تو اس کو ہم ساتھ مل کر پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے کہاں چلا گیا جی، یہ ہے سامنے، یہ لکھا ہے یہ کلام رحمان اور رحیم کی طرف سے اتارا گیا ہے، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہیں، یہ عربی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو خواہش مند ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ اکثر لوگوں نے روگردانی کی پھر وہ سنتے ہی نہیں۔ یہ ہم نے پڑھ لیا، نمبر 5 بھی پڑھ لیا۔ اس کے بعد مطلب یہ کہ 5ویں حواشی میں تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے اس کا بھی میں بتا دوں کہ وہ بھی قرآن کی کون سی صورت ہے، وہ ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 52 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کیا روح کو اپنے حکم سے، اور آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس کو نور بنا دیا جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور بے شک آپ راہ دکھاتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ معلوم ہوا کہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اب جو ارشاد ہو رہا ہے وہ ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 164۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اور اللہ نے موسیٰ سے خاص طور پر کلام کیا۔ ٹھیک ہے جی، ہم ترجمہ پڑھ لیا اس کا، اور اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ اور نیز فرمایا، یعنی کہ اور بھی فرمایا۔ ہم پیج 182 پہ آ گئے ہیں، اور اب جو عربی کی قرآن سے آیت ہے اس کا حوالہ حواشی سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 ہے۔ ترجمہ ہم ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ یہود تمہارے کہنے سے ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں سے کچھ ایسے گزرے ہیں جو اللہ کا کلام سنتے تھے پھر سمجھ کر اس کو بدل ڈالتے تھے، اور وہ خوب جانتے بھی تھے۔ اچھا، ہم نے یہ پڑھ لیا جی۔ اب ہم اگلا پیراگراف ساتھ ساتھی ہے۔ لکھا ہے
کہ قرآن اس لیے بھی کلام اللہ ہے کہ وہ اللہ کی صفت کمال ہے اور اللہ تعالیٰ کمال کے ساتھ موصوف ہے اور نقص و عیب سے پاک ہے، اس لیے اس کا کلام بھی مخلوق نہیں ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ اب جو شخص کلام اللہ کو جھٹلائے یا کہے کہ قرآن مخلوق ہے یا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو خود بخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر اتر آئی ہے، تو ایسا کہنے والا کتاب اللہ کی تکذیب کر رہا ہے اور اللہ نے اپنے رسولوں کو جو دین دے کر بھیجا ہے سب کو جھٹلا رہا ہے، اور یہ اس سرکش ظالم کے قول کی تائید ہے کہ جس کی بابت قرآن نے یوں نقل کیا۔ اب جو قرآن کی ایک آیت ہے وہ حواشی میں نے دیکھا ہے، وہاں پہ لکھا ہے سورہ مدثر اور اس کے آگے لکھا ہے 74 اور .26 جی اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اور یہ قرآن آدمی نہیں یہ جو ہاں اور یہ قرآن آدمی کا کہا ہوا ہے، میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں کہ اور یہ قرآن آدمی کا کہا ہوا ہے، اس میں میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اچھا یہاں پر جو ہے حوالہ ہے، پہلے تو سورت کے آگے حوالہ تھا اور اس کے بعد پھر اس ترجمے کے بعد اس پوری جو بھی بیان کی گئی ہے اس کا حوالہ ہے شیخ عبداللہ بن زید المحمود، اور آگے شاید کتاب کا یہ نام ہے کہ عقیلۃ الاسلام والمسلمین، اور آگے لکھا ہے اردو ترجمہ مختار احمد ندوی، اسلامی عقائد بریکٹ میں لکھا ہے لاہور دارالکتب، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ ہے السلفیہ 2007 اور 2728، یہ سارے یعنی کہ جو کہ حوالہ جات ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں، لکھا ہے ایمان، اب اگلی ہیڈنگ ہے ایمان بالرسل، اس کو بھی جانتے ہیں کہ کیا کچھ لکھا ہے اس موضوع پر ہم شیخ عبداللہ بن عبد المحمید، حمید میں سمجھ رہی تھی لیکن یہ میم بھی نظر آ رہا ہے، عبد المحمید عصری کی عبارت سے استفادہ کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اہل السنت والجماعت کے لوگ اس بات پر ایمان جازم، یقین محکم اور پختہ عقیدہ و اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف خوشخبریاں دینے والے اور اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے ڈرانے والے ہر دور میں نبی اور رسول بھیجے تھے، جو دین حق کی طرف دعوت دینے والے دائی اللہ بنی نو انسان کی صراط مستقیم کی طرف صحیح رہنمائی کرنے والے اور انہیں کفر و ضلالت کی گمراہی والے اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لے کر آنے کا کام کرتے تھے۔ نیکسٹ پیراگراف میں اس میں لکھا ہے کہ چنانچہ ان کی دعوت امتوں، ملتوں اور قوموں کو بت پرستی اور شرک و خرافات سے بچانے اور ان قوموں کی سوسائٹیوں کو دہشت گردی، فساد فی الارض اور حرام چیزوں اور حرام افعال کو حلال سمجھنے سے روک کر ان کی تطہیر ہوتی تھی۔ چنانچہ اس ضمن میں بلا شک و شبہ اللہ کے پیغمبروں نے رسالت و نبوت کو لوگوں تک پورا پہنچا دیا، اس امانت کا پورا حق ادا کر دیا، اپنی امت کو پوری نصیحت کر دی، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد و جہد کا پورا حق ادا کر دیا تھا۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے واضح اور ظاہر معجزات عطا ہوئے تھے کہ جو ان کی صداقت پر دلالت کرتے تھے، اور جو شخص ان انبیاء کرام و رسل اعظام عین ذوی الف میم اعظام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے تو اس نے گویا اللہ عز و جل اور تمام کے تمام رسولوں کے ساتھ کفر اور ان کا انکار کیا۔ ہم یہ پڑھتے ہوئے پیج نمبر 183 پر آ گئے ہیں۔ اس میں حوالہ نمبر 11 ہم نے دیکھنا ہے، حواشی میں سے میں آپ کو ساتھ بتا دوں، اس بات کا حوالہ آپ کو ملے گا عصری شیخ عبداللہ بن عبد الحمید عقیدہ ایمان اور منہج الاسلام، بریکٹ میں ہے ترجمہ ابو یحییٰ محمد زکریا زاہد، پھر لکھا ہے اگلا بریکٹ ہے اور اس کے بیچ میں سین بھی لکھا ہوا تھا، اگلے بریکٹ ہے لاہور مکتبۃ الکتاب سن ندارت، پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 189۔ یہ ہم نے حوالہ پڑھ لیا اس حواشی میں سے۔ اب ہم اس کے بعد جب پیج 183 پر آ گئے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ہیڈنگ مل رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت تمام نبیوں پر۔ لکھا ہے کہ شیخ عبداللہ عصری پیغمبر اسلام کی تمام نبیوں پر فضیلت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض نبیوں اور رسولوں کو دوسرے انبیاء و رسل پر فضیلت دی تھی، اور تمام امت اسلامیہ و محمدیہ
کا اس بات پر اجماع ہے کہ رسول انبیاء سے افضل ہوا کرتے تھے، اور پھر یہ کہ تمام رسول بھی باہم ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے تھے۔ تمام رسولوں اور نبیوں میں سب سے افضل اولو العزم رسول تھے، جو کہ 5 ہیں، یعنی ساداتنا نوح، پھر لکھا ہے ابراہیم، پھر قوما موسیٰ، قوما عیسیٰ بن مریم، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہم وبارک وسلم تسلیما کثیرا دائما ابدا۔ اور پھر تمام انبیاء و رسول اور اولوالعزم پیغمبروں میں سب سے افضل نبی الاسلام خاتم الانبیاء والمرسلین و رسول رب العالمین رحمۃ للعالمین محمد بن عبداللہ القرشی الہاشمی صلی اللہ علیہ وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی وازواجہ واصحابہ اجمعین ہیں۔ اللہ عز و جل آپ کی تعریف و توصیف میں فرماتے ہیں، اب یہاں پہ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کا ترجمہ، کہ محمد تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں، البتہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے اور پیغمبروں کا ختم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ اس کے بعد سورہ علم نشرہ کی آیت نمبر 1 سے 4 ہیں، ترجمہ، اے پیغمبر کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھولا اور ہم نے تیرا بوجھ تجھ پر سے اتار دیا ہے جس نے تیری پیٹھ توڑ رکھی تھی، اور ہم نے تیرا نام بلند کر دیا۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اہل السنت والجماعت، اہل حدیث سلفی جماعت حقہ کے لوگ ان تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ جن کے نام اللہ عز و جل نے لیے ہوں یا جن کے نام نہ بھی لیے ہوں، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے اول پہلے پیغمبر جناب آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے آخر میں آنے والے اللہ عز و جل کے حبیب و خلیل نبی خاتم المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور تا قیامت آپ کی نبوت و رسالت قائم ہے، اور آپ ہی سب سے افضل رسول ہیں۔ اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 184 پر، کہ تمام رسولوں پر ایمان مجمل ہے، اور ہمارے خاتم الرسول نبی رحمت بن محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان مفصل ہے، کہ جو دیگر تمام انبیاء سے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اتباع و اطاعت کا تقاضا کرتا ہے، اور علی وجہ تفصیل اس پورے دین کی مکمل اطاعت و اتباع کا بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے نمبر 14 جو میں حواشی سے دیکھ کے بتا رہی ہوں، اور وہ ہے اثری شیخ عبداللہ بن عبدالحمید عقیدہ ایمان اور منہج الاسلام، بریکٹ میں ہے ترجمہ ابو یحییٰ محمد زکریا زاہد، پھر بیچ میں سین ہے، پھر دوبارہ بریکٹ میں ہے لاہور مکتب الکتاب اور سن ندارت بریکٹ کلوز، پھر صفحہ نمبر 194 سے لے کر 197 تک، اور نیکسٹ ہیڈنگ ہے معراج، لکھا ہے شیخ عبداللہ بن زید المحمود واقع معراج کے بارے میں اپنا عقیدہ یوں بیان کرتے ہیں کہ اور علماء کے صحیح قول کے مطابق آپ کی معراج روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوئی تھی، چنانچہ موقع و محل اور طرز کلام بتا رہا ہے کہ آپ کے معراج کی خبر میں آپ کے عظیم الشان معجزے کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی و رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام نیز کہا گیا کہ مقام ہجر، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ام ہانی کے گھر سے راتوں رات مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، اور معراج کا یہ معجزہ عادت انسانی کے بالکل برخلاف ہے۔ معجزہ کی حقیقت اس کے نام سے ظاہر ہے، وہ لوگوں کو اپنے مقابلے اور اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز کر دیتا ہے، اور جو شخص اسے لاتا ہے معجزہ اس کی نبوت کی تصدیق کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس براق لایا گیا اور جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ براق برق سے مشتق ہے کیونکہ وہ بھی برق ہی جیسی سرعت کا حامل تھا۔ اس معراج کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مسجد اقصیٰ اور آسمان سے اپنی آیات اور اپنی مخلوقات کے عجائبات کا مشاہدہ کرائے۔ آپ جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں انبیاء کرام کو نماز پڑھائی۔ آپ کی یہ نماز ان کی روحوں کے ساتھ ادا ہوئی
کیونکہ یہ سب انبیاء اپنے اپنے زمانے میں مرکز زمین میں دفن ہوئے تھے، پھر وہاں سے آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آسمان دنیا کا دروازہ کھلوایا تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جبرائیل۔ پھر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ کیا ان کے پاس پیغام بھیجا گیا تھا؟ کہا ہاں۔ تب انہوں نے کہا خوش آمدید، کتنا اچھا آنے والا آیا، اور اس کے بعد ہر آسمان کے دروازے کو اسی طرح کھلوایا گیا یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک آپ کی رسائی ہوئی۔ خدا نے آپ پر 5 وقت کی نمازیں فرض کیں اور ان کے لیے وضو کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں لیکن ان کا ثواب 50 وقت کی نمازوں کے برابر ہے، اس لیے کہ خدا ایک نیکی کا 10 گنا اجر دیتا ہے۔ کتاب و سنت کی صراحت اور علماء امت کے صحیح قول سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات باری تعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل نہیں ہوا، اس لیے کہ دنیا کی اس زندگی میں حق تعالیٰ کا دیدار دشوار ہے۔ اور یہ حوالہ ہے شیخ عبداللہ بن زید المحمود عقیدۃ الاسلام والمسلمین، اردو ترجمہ مختار احمد ندوی، اسلامی عقائد بریکٹ میں ہے لاہور دارالکتب السلفیہ 2007 اور صفحہ نمبر 165 اور 166۔ اور اب اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔